السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع۔ فقال: ان المفلس من امتی یعطی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویعطی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فیعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنیت حسناته قبل ان يقدم عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، اور اسی کے زمرے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کو اس حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے تقسیم کریں تو چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے حقوق کو بھی ادا کرتے اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتے، ایسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے حقوق کو تو ادا کرتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو بندوں کے حقوق کو تو ادا کرتے لیکن اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں، یہ بھی بہت کم لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جو نہ تو اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں نہ ہی بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ ان چاروں قسموں میں سے سب سے بہتر اور نجات پانے والا یا پانے والے وہی لوگ یا وہی قسم کے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں۔ اور بقیہ تیسری جو تینوں قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی نجات نہیں ہے، وہ نجات نہیں پا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ اگر بندہ اللہ کے حقوق کو تو ادا کرتا ہے لیکن بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تب بھی کامیاب نہیں ہوگا، اور بندوں کے حقوق کو تو ادا کرتا ہے لیکن اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تو بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے شریعت کا اصول یہ ہے کہ جہاں اللہ کے حقوق کو بندہ ادا کر رہا ہے وہیں پر بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث فرمائی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی نصیحت آموز حدیث ہے یا ان کے لیے بہت ہی تحذیر والی بات ہے جو اللہ کے حقوق کو تو ادا کرتے لیکن بندوں کے حقوق سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے صحابہ کرام بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع۔ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے کہ مفلس ہم میں سے وہی شخص ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، 5 وقتہ نمازی رہا ہوگا، نماز با جماعت وہ دنیا کے اندر ادا کرتا رہا ہوگا، کوئی نماز اس نے چھوڑی نہیں ہوگی، ماشاءاللہ نماز میں ہمیشہ وہ آگے رہتا رہا ہوگا، اور اس نے زکوٰۃ کو بھی ادا کیا ہوگا، جو بھی اللہ رب العالمین نے اس کو مال عطا کیا اور نصاب کے پہنچ جانے کے بعد اس نے اپنے مال میں زکوٰۃ کو ادا کیا، اور ساتھ ساتھ اس نے روزے بھی رکھے ہوں گے، حج بھی کیا ہوگا، گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کیا ہوگا، لیکن وہ آئے گا اس حال میں کہ اس کی حالت یہ بھی ہوگی کہ وہ جو ہے قد شتم ھذا، کسی کو اس نے گالی بھی دی ہوگی، دنیا کے اندر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ آج ہم مسلمان ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں،
اپنی زبان سے، جس زبان سے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جس زبان سے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کرتے ہیں، جس زبان سے اللہ رب العالمین کا نام لیتے ہیں، اسی زبان سے ہم دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں۔ وَيَعْتِي قَدْ شَتْمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، اس نے کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی۔ اور آج ہم مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، دوسرے پر بہتان باندھتے ہیں، دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ مسلم سماج کے اندر اگر چلے جاؤ تو ہر گھر میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی برائی کرتے نظر آئیں گے، دوسرے پر الزام تراشیاں کریں گے، دوسرے پر تہمت لگائیں گے۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس نے کسی کے مال کو ناحق کھایا بھی ہوگا، حرام طریقے سے اس نے کسی کے مال پر قبضہ کیا ہوگا، جھوٹ بول کر اس نے کمائی کی ہوگی، دھوکہ دے کر اس نے اپنی بزنس کو چلایا ہوگا، اپنے کاروبار میں جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، جھوٹی قسمیں کھا کر اس نے اپنے مال کو بیچا ہوگا، اس نے دوسرے کی زمین و جائیداد پر غلط طریقے سے قبضہ کیا ہوگا، کبھی پاور کے بنا پر اور کبھی جو ہے روپے پیسے کے بنا پر، کبھی جو ہے جھوٹ بول کر، اس طریقے سے جتنی بھی بے شمار اس کے پاس طریقے ہو سکتے ہیں، ہر طریقے سے اس نے دوسرے کے مال و جائیداد پر قبضہ کر لیا ہوگا غلط طریقے سے۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور اس نے جو ہے کسی کا خون بھی بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کا ہاتھ پیر کاٹ دیا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کر دیا ہوگا۔ وَضَرَبَ هَذَا، اس نے کسی کو دنیا کے اندر مارا بھی ہوگا۔ آج مسلم سماج میں جب دیکھو تب ایک دوسرے سے لڑائی کرتے پھریں گے، چھوٹی چھوٹی بات پر لاٹھیاں اٹھ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے پولیس تھانے میں چلے جاتے ہیں، عدالت تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مسلمان کا آج وطیرہ بن چکا ہے کہ گالی گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، بے ایمانی کرنا، جھوٹ بولنا، ایک دوسرے پر تہمت لگانا، ایک دوسرے کو گالی دینا آج مسلمانوں میں عام ہے۔ میرے اسلامی بھائی اور دوستو سنو، جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیوں کو اس کے نامہ اعمال سے نکال لیا جائے گا۔ وَيُؤْتَى مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیوں کو نکالنے کے بعد جن لوگوں پر اس نے ظلم کیا ہوگا، جن لوگوں کو اس نے مارا ہوگا، اس نے گالیاں دی ہوں گی، اس نے برا بھلا کہا ہوگا، الزام لگایا ہوگا، اس کے مال کو ناحق کھایا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، اس کو خون بہایا ہوگا، ایسے لوگوں میں اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس شخص کے اعمال سے، نامہ اعمال میں سے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور ابھی اس کے اوپر فیصلہ باقی رہا ہوگا، جن لوگوں کا قرض تھا ان کا قرض ابھی اس پر باقی رہا ہوگا، قبل ان یقضى ما علیہ، اس کے فیصلہ ہونے سے پہلے کہ جنتی ہے جہنمی ہے، اس کے فیصلہ کیے جانے سے پہلے اگر اس کے اوپر قرض اور باقی رہا ہوگا، کیا ہوگا پھر؟ اخذ من خطاياهم، تو ان مظلوموں کے گناہوں کو لیا جائے گا، ان کی غلطیوں کو، ان کے گناہوں کو لیا جائے گا، فطرحت علیہ، اور اس کے نامہ اعمال میں ایڈ کر دیا جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس کے نامہ اعمال میں صرف اور صرف گناہ باقی رہیں گے، جو نیکیاں اس کی تھیں وہ ان لوگوں میں تقسیم کر دی گئیں، اور ان کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال میں ایڈ کر دیا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے نامہ اعمال میں صرف اور صرف گناہ ہی گناہ رہ گئے۔ اب اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ ثم طرح فی النار، اس کو جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ مسلمانوں، یہ بہت ہی ہمارے لیے جو ہے افسوسناک بات ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کو تو ادا کرتے لیکن بندوں کے حقوق کو ہم ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا معاملہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں، حقیقت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارا فیصلہ آسان ہو، ہمارے نامہ اعمال سے نیکیاں نکالی نہ جائیں اور دوسروں کے گناہ کو ہم پر تھوپا نہ جائے، تو اللہ کے واسطے، اپنی آخرت کے واسطے، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھانے کے لیے دوسروں سے اپنے معاملات کو درست کرو، دوسروں سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ، نہ کسی کو گالی دو، نہ کسی کو برا بھلا کہو، نہ کسی پر غلط الزام لگاؤ، کسی کو مارو نہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو
اپنے نام اعمال کو درست کرنے کی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اپنے طور طریقے کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی